ہم انشاءاللہ تعالی پہلا کوسچن کرٹیکل ہے جس کو ایڈریس کرنے جا رہے ہیں، وہ ہمارے شہزاد بھائی کا کوسچن ہے جو سائیوال سے تعلق رکھتے ہیں، ماشاءاللہ آئے بھی ہوئے ہیں آج۔ ان کا سوال جو ہے میں آپ کو ورڈ بائی ورڈ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ علی بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سنی ہونے کے ناطے بچپن سے ہی ایک بات سنتے آئے ہیں کہ عورتوں میں سب سے پہلے سیدہ ختیجہ سلام اللہ علیہا نے اسلام قبول کیا، مردوں میں سیدنا ابو بکر نے، بچوں میں سیدنا علی نے، اور آزاد کردہ غلاموں میں سیدنا زید ابن حارثہ نے۔ کیا انہوں نے بیک وقت کلمہ پڑھا تھا یا پھر ان چاروں کے درمیان بھی کوئی زمانی ترتیب ہے؟ میرے اس حساس سوال کا جواب آپ سنی شیعہ فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر دیں، شکریہ۔ شہزاد بھائی بھی اور باقیوں کے لیے بھی عرض ہے کہ اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم سے جو بات اٹھتی ہے وہ فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر ہوتی ہے، الحمدللہ۔ اور اس لیے ہوتی ہے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ نہ ہم سو کالڈ وہابی ہیں کہ کوئی علمی بات کرے اسے وہابی ہونے کا تانا دیتے ہیں، ایک ادبی گالی ڈیوائز کی ہوئی ہے، اور نہ ہم بابی ہیں، بابوں کے ماننے والے، فرقوں کے بابوں کا دفاع کرنے والے، بلکہ ہم علمی کتابی مسلمان ہیں، الحمدللہ۔ تو جب ہم یہ بار بار نعرہ حق بلند کرتے ہیں کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، تو اس کے بعد کوئی ضرورت نہیں رہتی اتنا کوئی پہلے حوصلہ پیدا کرے یہ بات کرنے کی۔ میرے بھائیو، یقیناً ان چار ہستیوں میں ایک زمانی ترتیب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ان چاروں نے، کہ سیدہ ختیجہ ہوں، سیدنا علی ہوں، سیدنا ابو بکر ہوں، سیدنا زید ابن حارثہ ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، انہوں نے ایک ہی مجلس میں اکٹھا کلمہ پڑھ لیا تھا، ایسا نہیں ہوا۔ ان میں ایک زمانی ترتیب بھی ہے کہ پہلے کس نے پڑھا، پھر کس نے پڑھا، پھر کس نے پڑھا، اور پھر کس نے پڑھا۔ لیکن چونکہ یہ زمانی ترتیب جو ہے وہ فرقوں پر زد ڈالتی تھی، ہمارے محدثین نے جو اہل سنت کے محدثین تھے بڑی ایمانداری کے ساتھ یہ زمانی ترتیب لکھی ہے، ببانگ دوہر لکھی ہے، صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں لکھی ہے، لیکن بعد میں آنے والے بابوں نے اس کے اوپر پردہ ڈالا، کیونکہ جب اتنے بڑے بزرگ کو گالی کھانی پڑی رافضی ہونے کی، امام محمد ابن ادریس الشافعی المتوفی 204 ہجری، ان کا شعر ہے دیوان الشافعی میں چھپا ہوا ہے، اہل سنت کے تمام محدثین نے اسماء الرجال کی کتابوں میں نقل کیا ہے، امام ذہبی نے نقل کیا، ابن تیمیہ نے نقل کیا، ابن کثیر نے کیا، ابن حجر نے کیا، باقی سب نے رحمہم اللہ اجمعین، کہ وہ کہا کرتے تھے، بلکہ ان کا دیوان الشافعی اپنا چھپا ہوا ہے، ان کان رفضا حب آل محمد، بالفرض اگر آل محمد کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے، شیعہ ہونا ہے، فَلْيَشْهَدِ الثَّقَلَانِ أَنِّي رَافِضِی، تو جن و انس اس پر گواہ ہو جاؤ کہ میں رافضی ہوں۔ اور میں اس پہ ایڈ کرتا ہوں کہ شیخ صاحب اگر زندہ ہوتے میں کہتا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی عقیدت کا نام جو غلوف کے درجے میں نہ ہو، بریلویت ہے تو میں بریلوی ہوں، اور اگر صحابہ کرام کے دفاع کا نام دیوبندیت ہے، غلوف کے درجے میں نہ ہو، تو میں دیوبندی ہوں، اور اگر کتاب و سنت کو فائنل اتھارٹی ماننا اور اس کے مقابلے پر کسی بزرگ بابے کے قول کا لحاظ نہ کرنا ادب کے دائرے کے اندر، اس کا نام اہل حدیث ہونا ہے تو میں اہل حدیث ہوں۔ لیکن میرا تو آپ کو پتہ ہے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، الحمدللہ۔ تو میرے بھائیو، انشاءاللہ آج کے اس جواب میں میں کئی ٹروتھ ریویل کروں گا، اور عربی میں ایک محاورہ ہے الحق مر، حق ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے، ٹروتھ از آلویز بٹر، لہٰذا پیشگی معذرت کر لوں، کچھ باتیں سنیوں کو بری لگیں گی، کچھ شیعوں کو، تو دونوں سے معذرت، اور حق بات قبول کرنے کی دعوت انشاءاللہ ان کے سامنے رکھوں گا۔ انشاءاللہ میں آج کی گفتگو میں پنج تن پاک کی نسبت سے علیہم السلام، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا علی، فاطمہ، حسن، حسین علیہم السلام اجمعین، ان کی نسبت سے 5 صحیح الاسناد احادیث اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے پیش کروں گا، اور اس کے بعد حق 4 یار کی نسبت سے سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، 4 بڑی کڑوی مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا، حیران کن، ٹروتھ ریویلنگ انشاءاللہ تعالی، تاکہ لوگوں کے سامنے یہ ٹروتھ ریویل ہو کہ اہل بیت کی محبت صحابہ کرام کے زمانے میں ہی جرم بن چکا تھا۔ آل امیہ نے اس وقت ہی ایسا زہر گھول دیا تھا
کہ اس وقت بھی اہل بیت سے محبت کا اظہار کرنا جرم تصور کیا جاتا تھا صحابہ کے زمانے میں. امام شافعی تو بعد میں آئے نا 200 سال بعد. اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی میں ڈسکشن کروں گا. اور یہ جو سنی شیعہ تفریق اس وقت کی ہوئی ہے، آج تک ہم اس کی ہیٹ محسوس کر رہے ہیں. الحمدللہ اس پلیٹ فارم سے دنیا کے 7 بر اعظموں میں جو دعوت حق پہنچی ہے، اس نے یہ سنی شیعہ جو دراڑ تھی کافی حد تک فل کی ہے. اور آج بھی جتنے یہاں پہ 80 یا 100 کے قریب لوگ موجود ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا جو یہ سچائی آپ سن رہے ہیں یہ لوگوں تک پہنچائیں. یہ سب سے بڑی اسلام کی خدمت ہے کہ فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر لوگوں کو حق بات پہنچائی جائے. تو جواب کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں اللہ کے حضور دعا کروں گا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پنج تن پاک کی نسبت سے 5 صحیح الاسناد حدیث اور اس کے بعد حق 4 یار کی نسبت سے 4 مثالیں. کیونکہ دونوں نسبتیں ہم نہیں لے کے چلنی ہے نا. بعض لوگوں نے صرف 5 تن پاک کی نسبت پکڑی ہوئی ہے، بعض نے صرف حق 4 یار کی. ہم نے دونوں پکڑی ہوئی ہیں. کیوں پکڑی ہوئی ہیں؟ کیونکہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. انشاءاللہ یہ جتنی احادیث آج ڈسکس ہوں گی ان کے اوریجنل HD کوالٹی میں جے پی جیز آپ کی سکرین پہ بھی آ جائیں گے بعد میں جب ہم اس کی اپلوڈنگ کریں گے انشاءاللہ. ہمارے فرحان بھائی بڑی محنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، فی سبیل اللہ یہ کام کر رہے ہیں. پہلی حدیث جامعہ ترمذی میں ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3735. یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے 19300. المستدرک للحاکم میں بھی ہے 4663. امام حاکم نے بھی صحیح کہا، امام ذہبی نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا. یہ حدیث سنن نسائی الکبریٰ کا جو چیپٹر ہے خصائص علی اس میں بھی ہے موجود 8392 نمبر. شیخ البانی اور شیخ زبیلی زئی دونوں نے اس حدیث کو صحیح کہا، یعنی سارے اہل سنت کے بڑے بڑے محدثین نے صحیح کہا. سیدنا زید ابن ارقم سابقون الاولون میں سے ہیں. یہ دار ارقم ان کا تھا. وہ عمر سیریز میں بھی آپ دیکھ لیں، مکہ شریف میں گھر تھا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے. حرم میں تو کافر نہیں آنے دیتے تھے، جس طرح ہمارے آج کل کے مسلمان حق کو لوگوں کو مسجدوں میں نہیں آنے دیتے، اور ہم نے یہ دار ارقم ایک قائم کیا ہوا ہے. زید ابن ارقم روایت کرتے ہیں اول من اسلم علی، پہلا شخص جس نے اسلام قبول کیا وہ علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام. دوسری حدیث بھی ترمذی میں ہے 3734. مسند احمد میں ہے 19322 اور سنن نسائی الکبریٰ کے خصائص علی والے چیپٹر میں 8391 ہے. شیخ البانی شیخ زبیلی زئی دونوں نے اس کی تصحیح کی ہے. میں ان بڑے بزرگوں کے نام اس لیے لیتا ہوں تاکہ اہل حدیث جو ہیں ان کو عموماً زیادہ مسئلہ ہوتا ہے حدیث کی صحت پہ. باقی تو ہمارے لوگ ویسے ہی ہر طرح کی حدیث مان لیتے ہیں. یہ بھی زید ابن ارقم سے، اور غدیر خم کی حدیث کے راوی بھی زید ابن ارقم ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ صحابی ہیں. زید ابن ارقم کہتے ہیں اول من سلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی، پہلا شخص جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مائیت میں نماز ادا کی وہ علی ہے، پہلا شخص. تیسری حدیث المستدرک للحاکم میں ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6121. امام حاکم اور امام ذہبی نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی شرط پہ اس حدیث کو صحیح کہا، اور اس کے راوی ہیں قیس بن ابی حازم تابعی المتوفى 90 ہجری. اس بندے کا نام آپ نے یاد رکھنا ہے، قیس بن ابی حازم. یہ حدیث میں ورڈ بائی ورڈ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اس کی لذت ہی اس صورت میں ہے. یہ المستدرک للحاکم میرے پاس ہے، یہ پڑھی ہوئی نہیں ہے، پڑھی ہوئی بھی ہے. اس میں سے ورڈ بائی ورڈ
المستدرک الحاکم، انٹرنیشنل نمبر ہے 6121، یہ بریلویوں نے شائع کی ہے اور انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر کی ہے. اس کا پی ڈی ایف بھی اویلیبل ہے، ہم جے پی جی انشاءاللہ اس کے اندر ڈال دیں گے. قیس بن ابی حازم کہتے ہیں کہ میں مدینہ شریف میں تھا، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں بازار میں جا رہا تھا، میں ایک بازار مدینہ شریف کا جس کا نام انہوں نے اس میں لکھا ہے احجاز زیت، اس بازار میں تھا. میں نے دیکھا ایک شخص سواری پر سوار تھا، کافی سارے لوگ اس کے گرد جمع تھے. وہ شخص سیدنا علی کو گالیاں دے رہا تھا، سب و شتم کر رہا تھا. میں بتا رہا ہوں یہ صحابہ کا دور ہے. اسی اسنا میں سیدنا سعد ابن ابی وقاص وہاں تشریف لائے. سعد ابن ابی وقاص آخری صحابی ہیں بدری جو فوت ہوئے 56 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. مراد یہ ہے کہ حضرت معاویہ کے دور کے اندر کی یہ بات ہے، بعد کی نہیں، یزید کا زمانہ نہیں ہے، کیونکہ وہ 56 ہجری میں فوت ہوئے اور حضرت معاویہ فوت ہوئے 60 ہجری میں. وہ وہاں پر کھڑے ہو گئے، لوگوں سے پوچھا کیا ہوا. لوگوں نے بتایا کہ یہ آدمی علی ابن ابی طالب کو گالیاں دے رہا ہے. حضرت سعد آگے بڑھے، لوگوں نے ان کو راستہ دیا. حضرت سعد اس کے قریب آئے اور فرمایا ارے تو علی کو گالیاں دے رہا ہے، کیوں دے رہا ہے؟ کیا علی سب سے پہلا مسلمان نہیں ہے؟ کیا وہ رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنے والا پہلا شخص نہیں ہے؟ کیا وہ سب سے زیادہ دنیا سے بے رغبت نہیں ہے؟ کیا وہ سب سے زیادہ علم رکھنے والا نہیں تھے؟ یعنی یہ ماضی کی بات ہو رہی ہے کہ وہ گزر چکے تھے، سیدنا علی کی وفات شہادت کے بعد آئی. اس کے علاوہ حضرت سعد نے حضرت علی کے کافی فضائل گنوائے، یعنی بے شمار گنوائے، وہ راوی کو یاد بھی نہیں ہے، ویسے جو انہوں نے بیان کر دیے وہی کافی ہیں. پھر وہ آگے یعنی مزید بیان کرنے لگے کہ کیا علی ابن ابی طالب رسول اللہ کے داماد نہیں تھے؟ کیا وہ غزوات میں رسول اللہ کا جھنڈا آگے اٹھا کر نہیں جایا کرتے تھے؟ اس کے بعد حضرت سعد نے قبلہ رو ہو کر ہاتھ بلند کر کے یوں دعا کی، اے اللہ یہ شخص تیرے اولیاء میں سے ایک ولی کو گالیاں دے رہا ہے. اللہ اکبر. اے اللہ یہ مجمع ختم ہونے سے پہلے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا اور لوگ دیکھیں. حضرت قیس بن حازم کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم ابھی وہاں سے ہٹے بھی نہیں تھے کہ اچانک اس شخص کی سواری بدکی. اس سواری نے اس آدمی کو سر کے بل پتھروں پر گرایا، جس کی وجہ سے اس کی کھوپڑی کھل گئی اور اس کا بھیجا باہر آ گیا اور وہیں پر وہ عبرتناک موت مر گیا. آگے امام حاکم لکھتے ہیں یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم کی شرط کے مطابق ہے، لیکن شیخین نے اسے روایت نہیں کیا اور امام ذہبی نے کہا کہ بالکل یہ حدیث صحیح ہے. المستدرک کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا پورا نام ہے المستدرک علی الصحیحین. بخاری اور مسلم کی چھوٹی ہوئی حدیثیں جو انہوں نے بیان نہیں کی تھی اسی شرط میں اس کتاب کے اندر ہے، اور امام حاکم نے بھی تصحیح کر دی ہے. تو یہ میرے بھائیوں حدیث تھی. اس میں بھی آ گیا کہ سیدنا علی نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، سب سے پہلے نماز پڑھی، سب سے زیادہ علم والے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈا آگے اٹھا کے چلنے والے تھے، اور داماد رسول تو تھے. آل محمد جو ہے وہ اولاد علی ہے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام. اس سے یہ تلخ حقیقت بھی کھل کے سامنے آئی کہ صلح حسن 41 ہجری سے لے کر مسلسل 60 سال تک 99 ہجری میں جب سیدنا عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے، اس وقت یہ بدعت ختم ہوئی کہ ممبروں پر سب و شتم ہوتا تھا مولا علی پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. اور یہ بال دو کہتے ہیں یہ سب سے مراد تنقید ہے. تنقید ہوتا تو وہ تنقید کا مطلب پھر آپ کو مسلم شریف سے ہی ہم بتا دیتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6229. یہ بخاری میں بھی ہے مختصر، صحیح بخاری میں 3703، لیکن مسلم میں 6229. اس کا جے پی جی بھی ہم لگا دیں گے. اس میں الفاظ ہیں کہ سہل ابن سعد السعدی کو، جو سابقون الاولون میں سے تھے، آل امیہ آل مروان نے ممبر پہ بلا کر کہا کہ تم حضرت علی پر لعنت کرو، اور الفاظ بھی بتائے، کہو لعن اللہ ابا التراب، مٹی والے پر اللہ کی لعنت. سیدنا علی کا یہ یعنی کنیت تھی. وہ میں انشاءاللہ یہ حدیث پوری بعد میں بیان کروں گا، اسی وقت ٹیسٹ آئے گا. میں اس کو بس ادھر ہی چھوڑتا ہوں. باقی میرا ریسرچ پیپر 5B اس کا تعارف بھی انشاءاللہ میں اینڈ پہ کروا دوں گا. اس میں یہ ساری احادیث الحمدللہ موجود ہیں. ہم نے تو فرقہ واریت سے بلند ہو کے باتیں کرنی ہیں، چاہے کسی کو بری لگیں. کیوں؟ کیونکہ نام ہے وہابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم. علمی کتابیں. چوتھی حدیث انتہائی رقت انگیز ہے. یہ 7 کتابوں میں یہ حدیث،
اور یہ حدیث بھی آپ چند سمجھ لیں چھپی ہوئی حدیثوں میں سے جو ہم نے اللہ کے فضل سے دریافت کی اور جے پی جی بھی لگا دیں گے انشاءاللہ. 7 کتابوں میں ہے حدیث کی، اور سیرت کی تمام کتابوں میں، جتنی بھی مین سٹریم کی اہل سنت کی سیرت کی اور تاریخ کی کتابیں ہیں. لیکن ان سے ہمیں اتنا زیادہ غرض نہیں ہوتا، اس میں تو لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ملاوٹ ہے، وہ آل امیہ آل عباس کی بھی. ہم تو حدیثوں تک رہتے ہیں، محدثین کا تو کوئی فرقہ نہیں تھا نا، وہ تو منصف مزاج لوگ تھے. میں 7 حدیث کی کتابوں کے ریفرنس پیش کر رہا ہوں. مسند امام احمد میں 1787 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، مسند ابی یعلا میں 1547 اور سلیم اسد نے اس کو صحیح کہا. المستدرک للحاکم میں 4842، امام حاکم اور امام ذہبی نے موافقت کی ہے، دونوں نے، یہ حاکم میں، اور اسی کا جے پی جی انشاءاللہ ہم اس میں لگائیں گے بھی. ویسے تھوڑے تھوڑے اختلاف کے ساتھ الفاظ ہیں، میں سارے کمبائنڈ بیان کر دوں گا، جے پی جی انشاءاللہ حاکم کا لگا دیں گے. المعجم الکبیر طبرانی میں ازواج رسول والے چیپٹر میں 1103، دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں 466، سنن نسائی الکبریٰ میں خصائص علی والے چیپٹر میں 8394، مجمع الزوائد میں امام حیثمی لے کر آئے 14605. یہ 7 کتابیں ہیں، اور کم از کم 7 محدثین جو ہیں ہمارے اسلاف، انہوں نے اس کو حدیث کو صحیح کہا ہے. امام حاکم نے صحیح کہا، امام ذہبی نے صحیح کہا، امام ابن عبد البر نے الاستیاب میں صحیح کہا، ابن حجر اسقلانی نے الاصابہ میں صحیح کہا، امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں صحیح کہا، سلیم اسد نے مسند ابی یعلا کی تحکیم میں صحیح کہا، ڈاکٹر عبد المعطی نے دلائل النبوہ کی تحکیم میں صحیح کہا، اور ہمارے شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے بھی خصائص علی کے اوپر جو کام کیا اس میں اس کی سند کو کہا کہ سند صحیح ہے لیکن حدیث منکر ہے. سند صحیح ہے، اور وہ منکر اس لیے کہ وہ ان کے فرقے سے ٹکراتی تھی. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، کم از کم آدھا سچ تو لکھا کہ حدیث صحیح ہے. باقی سارے محدثین اس کو ماشاءاللہ صحیح کہتے ہیں سمیت ان کے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ سیدنا عفیف بن عمر الکندی صحابی رسول ہے، وہ کہتے ہیں کہ زمانے جہالیت میں ایک دفعہ مکہ شریف آیا، خانہ کعبہ شریف کے پاس ہی میں بیٹھا تھا، اور میں تاجر تھا اور میں تجارت کی غرض سے آیا اپنے بیوی بچوں سمیت، آؤٹنگ کرنے کے لیے بھی تجارت کے لیے بھی. اور کس کے پاس آیا؟ عباس ابن عبد المطلب کے پاس، جو اس وقت تک وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور وہ نبی علیہ السلام کے کیا ہیں؟ چچا. کہتے ہیں میں خانہ کعبہ شریف کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ظاہر اوپن مجمع دینی، ارد گرد تو وہ دیواریں نہیں ہوتی تھی نا، پہلے دور بھی بیٹھے تو کعبہ نظر آتا تھا. کہتے ہیں جب سورج ڈھلا یعنی ظہر کا وقت شروع ہوا تو میں نے دیکھا ایک بڑا خوبصورت نوجوان ہے، وہ خانہ کعبہ شریف میں داخل ہوا اور قبلہ رخ کھڑے ہو کر اس نے نماز پڑھنی شروع کی. اتنے میں ایک چھوٹا سا بچہ وہ دوڑتا ہوا آیا، وہ اس کی دائیں طرف کھڑا ہو گیا اور اس نے بھی نماز شروع کر دی. اور تھوڑی دیر بعد ایک عورت آئی، وہ ان دونوں کے پیچھے کھڑی ہو گئی اور اس نے بھی نماز شروع کر دی. اور میں نے دیکھا کہ وہ قیام کرتے ہیں، قیام کے بعد وہ رکوع میں جاتے ہیں، پھر سجدے میں، اور وہ بچہ اور عورت بھی ان کے پیچھے پیچھے اقتدا کر رہے ہیں. تو میں نے عباس سے کہا کہ عباس بن عبد المطلب، یہ تو بڑا حیران کن معاملہ ہے جو میں دیکھ رہا ہوں، میں نے اپنی زندگی میں ایسے کبھی ہوتے دیکھا نہیں ہے. تو حضرت عباس نے بھی کہا تھوڑے میں بھی نمبر ٹانگ لواں، حالانکہ اسلام نہیں لائے ہوئے تھے. انہوں نے کہا پتہ یہ کون ہے؟ یہ نوجوان خوبصورت، یہ میرا بھتیجا ہے محمد بن عبداللہ. اچھا. انہوں نے کہا اچھا، اور کہا یہ چھوٹا بچہ ساتھ کھڑا نا، یہ بھی میرا بھتیجا ہے علی ابن ابی طالب، اور یہ جو پیچھے عورت کھڑی ہے نا، یہ میرے اس بھتیجے محمد بن عبداللہ کی بیوی ختیجہ ہے. اور اس وقت روئے عرض پہ ان تینوں کے علاوہ کوئی بھی ان کے دین کا فالوور نہیں ہے، یہ تینوں ہی اس دین کے اوپر ہیں. اور یہ شخص کلیم کرتا ہے کہ مجھے زمین و آسمان کے پروردگار نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اور ان قریب کیسر و کسرا کے خزانے میرے قدموں میں ڈھیر ہوں گے، رومن اور پرشین امپائر گر جائے گی. اور حالانکہ حالت یہ ہے کہ صرف 3 بندے اس دین کے اوپر ہیں. تو حضرت عفیف کہتے ہیں اے کاش میں اس وقت کلمہ پڑھ لیتا تو میں چوتھا مسلمان ہوتا. بعد میں ہو گئے مسلمان، روئے عرض پہ میں چوتھا مسلمان ہوتا. تو لیکن اسلام اس وقت انہوں نے قبول نہیں کیا. اس وقت کس نے سوچا تھا کہ اس شخصیت کی وجہ سے ہزاروں سال کی سپر پاورز گریں گی اور 3 براعظموں تک ود ان 17 ایئرس اسلام کی دعوت پہنچے گی.
وہ آپ نے اگر دیکھنی ہے تو سر عمر سیریز جا کے دیکھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ آج بھی بیٹھ کے وہ دیکھ سکتے ہیں, ریولوشن. تو یہ حدیث کیا آپ کو بتا رہی ہے کہ 3 بندوں کے علاوہ کوئی چوتھا مسلمان نہیں تھا. حضرت عباس کہہ رہے ہیں, یعنی ابھی حضرت ابوبکر بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور زید بن حارثہ بھی نہیں ہوئے تھے, 3 مسلمان. آپ یہاں تک تو پہنچ گئے کہ یہ 3 شروع کے مسلمان ہیں. نبی علیہ السلام تو ہیں ہی ہے نا, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. رسول اللہ سب سے پہلے اپنے اوپر خود ایمان لے کر آئے. محمد بن عبداللہ ایمان لے کر آئے محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب سیدنا علی اور ختیجہ میں سے کون پہلے اسلام قبول کیا, کس نے؟ اس حوالے سے ایک حدیث ذخیرہ حدیث میں اہل سنت کے ہاں پائی جاتی ہے, وہ 5ویں حدیث مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ 3542. ہمارا جو پی ڈی ایف اویلیبل ہے اس میں بھی یہی نمبر ہے, ہم انشاءاللہ اٹیچ کر دیں گے. مسند ابی داود الطیالسی میں بھی موجود ہے 2868, اور اس کے قریب قریب الفاظ 3734 نمبر حدیث ترمذی میں وہ بھی موجود ہے. امام البانی نے بھی صحیح کہا, شیخ زبیر زئی صاحب نے بھی صحیح کہا. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ سیدہ ختیجہ کے بعد جو شخص سب سے پہلے اسلام لایا اور نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی وہ علی ابن ابی طالب ہیں. اور اس کے حق میں مجموع الزوائد میں بھی ایک حدیث موجود ہے 15258 سیدنا ابو رافع سے, اور اسے امام حیثمی جو استاد ہیں ابن حجر اسقلانی کے, انہوں نے صحیح کہا مسند البزار کے ریفرنس سے. ابو رافع کہتے ہیں اول من اسلم من الرجال علی, مردوں میں سے پہلا شخص جو مسلمان ہوا وہ علی ہیں. ومن النساء ختیجہ, اور عورتوں میں سے ختیجہ. تو ان حدیث کی روشنی میں پتہ چلا کہ سیدہ ختیجہ سب سے پہلی مسلمان ہیں عورتوں میں, اور زمانی ترتیب میں بھی پہلے نمبر پر ہے. اور انہی کی پرورش کی ہوئی ہستی سیدنا علی بن ابی طالب, ان کو گود لے لیا تھا نا نبی علیہ السلام نے, وہ مردوں میں سے, بچوں میں سے تو ویسے کہہ دیتے ہیں, یعنی مردوں کی سپیشیز میں سے وہ پہلے مسلمان ہیں. انہی حدیث کو سپورٹی وہ حدیث بھی ہے بڑی مشہور بخاری اور مسلم میں. بخاری کے شروع میں ہے 03 نمبر حدیث ہے, یہ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. مسلم میں 403 ہے, اور مشکات میں بھی موجود ہے نبی علیہ السلام کے علامات النبوہ والے چیپٹر میں 5841. سیدہ عائشہ روایت کرتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جب غار حرا میں مشغول عبادت تھے اور آپ اپنا کھانا بھی ساتھ باندھ کے لے جایا کرتے تھے, کئی دن وہاں پر عبادت کرتے تھے, تو ایک دن یعنی جبرائیل علیہ السلام ان کے سامنے آئے. وہ قرآن حکیم کی پہلی 5 آیات نازل ہوئیں سورۃ العلق کی, اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق, یہ والی. تو آپ علیہ السلام واپس گھر آئے سب سے پہلے سیدہ ختیجہ کے پاس, اور کہا مجھے کمبل اڑا دو, جس پہ پھر وہ آیت بھی نازل ہوئی یا ایھا المزمل. تو سیدہ ختیجہ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا, آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, آپ سچے انسان ہیں, درد مندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں, مصیبت زدہ کی مدد کرتے ہیں. پھر وہ اپنے چچا زاد ایک عیسائی تھے ورقہ ابن نوفل, موحد تھے, ان کے پاس لے گئیں. انہوں نے جب یہ باتیں سنی انہوں نے کہا یہ وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آتی تھی, لیکن ان قریب آپ کی قوم آپ کی باتیں سن کے آپ کو یہاں سے نکال دے گی. نبی علیہ السلام فرمایا میں تو ان کی آنکھوں کا تاروں مجھے. انہوں نے کہا آپ سے پہلے بھی جس نے سچی بات کی ہے نا اس کو اس کی قوم نے نکالا ہے, کاش میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں آپ کی مدد کروں گا, لیکن وہ پہلے فوت ہو گئے. تو اس میں بھی سیدہ ختیجہ کی طرف اشارہ ملتا ہے. یہ جو حدیث میں نے بیان کی ہے نا 4تھے نمبر کے اوپر, یہ کم از کم 7 کتابوں میں ہے. عفیف بن عمر الکندی کی 7 محدثین کی تصحیح, اور پھر اس کے بعد اس حدیث کو نقل کر کے ہمارے تمام محدثین اور سیرت نگاروں نے اس کے کانٹیکسٹ میں زمانی ترتیب بھی لکھی ہے. حدیث کی کتاب میں دلائل النبوہ میں 471 نمبر کے اوپر اس کے نیچے کامنٹس موجود ہیں. امام المغازی سیدنا امام محمد بن اسحاق المتوفا 150 ہجری, جو انس ابن مالک کے شاگرد ہیں, جن کو کہا جاتا ہے سیرت, ساری سیرت کی کتابیں انہی سے ہیں. سیرت ابن اسحاق ہو یا اسی کی تلخیص سے آگے سیرت ابن ہشام ہو, یہ باقی سیرت کے اوپر یہ امام ہے. ان کے کامنٹس دلائل النبوہ حدیث کی کتاب میں انشاءاللہ ہم JPG میں ایڈ بھی کر دیں گے. الاستیاب میں امام ابن عبد البر نے بھی نقل کیے, 463 ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں. تاریخ الخلفاء میں امام زاہبی نے بھی,
ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں، جسے ہم تاریخ ابن کثیر کہتے ہیں، اسد الغابہ میں 8000 صحابہ کے حالات زندگی ہیں، ابن اسیر نے نقل کی ہیں، اس میں بھی لکھا۔ تاریخ دمشق میں، جسے تاریخ ابن عساکر بھی کہتے ہیں، اس میں بھی، تاریخ تبری میں بھی، جسے تاریخ الامم والملوک بھی کہتے ہیں، 310 ہجری میں فوت ہوئے امام تبری اہل سنت کے، ان سب نے اس کے نیچے کامنٹس کیے ہیں، ورڈ بائی ورڈ دلائل النبوہ 471 کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ پہلا انسان جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی وہ سیدہ خدیجہ ہیں، اس کے بعد جن کا ایمان ذکر ہوا وہ علی ابن ابی طالب ہیں، وہ اس وقت 8 سے 10 سال کے تھے، اور اس کے بعد زید ابن خارجہ ہیں، اور پھر اس کے بعد سیدنا ابو بکر ہیں جو اپنی قوم کی پسندیدہ شخصیت تھے۔ تو زمانی ترتیب میں کیا بنا؟ سیدہ خدیجہ، سیدنا علی، سیدنا زید ابن حارثہ اور سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ لیکن اگر کیٹیگری کریں آپ سپیشیز کے پوائنٹ آف ویو سے، تو عورتوں میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ اور مردوں میں سب سے پہلے سیدنا علی۔ یہ تو انہوں نے ایک فرقہ وارانہ ڈھکوسلا بچا دیا نا، کہ جی ہم ڈویژنز بنا لیتے ہیں کہ جی عورتوں میں سیدہ خدیجہ، بچوں میں سیدنا علی، اور آزاد کردہ غلاموں میں زید ابن حارثہ، اور مردوں میں سیدنا ابو بکر، تاکہ وہ جو فرقہ وارانہ دراڑ ہے نا سیدنا علی کو نیچے کرنے والی ناسبیت کی ایک سوچ، وہ قائم رہے۔ لیکن سر ایس پلیٹ فارم تو یہ سارے پردے اٹھن گے، کیوں؟ کیونکہ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ اب اینڈ پہ میں وہ 4 حیران کن کڑوی مثالیں پیش کروں گا حق 4 یار علیہم السلام کی نسبت سے۔ ویسے مثالیں تو بے شمار ہیں، لیکن میں نے چونکہ نسبتوں کے ساتھ چلنا ہوتا ہے، پنجتن پاک بھی تھا، میں نے کہا وہ شیعہ سنی والی وہ کنفلکٹ بھی نہ آئے، اور یہ حق 4 یار والی نسبت بھی۔ لیکن ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حق 4 یار علیہم السلام ورضی اللہ عنہم اجمعین کی نسبت سے 4 مثالیں، جس سے آپ کو یہ حقیقت واضح ہوگی کہ اہل بیت کی محبت صحابہ کرام کے دور میں بھی ایک مقدس جرم بن چکا تھا، آل امیہ کی بدماشیوں کی وجہ سے۔ حالانکہ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق شروع میں کتاب الایمان چیپٹر میں 240 نمبر حدیث ہے، سیدنا علی کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑ کر اناج کو اگایا اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا، نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا، اے علی تجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ محبت علی از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان ایز پر صحیح مسلم 240 نمبر حدیث۔ لیکن امت نے وہ فرقہ وارانہ ٹسل کے اندر سیدنا علی کو پیچھے کرنا شروع کر دیا، اور پھر وہ بڑی حیران کن، یہ لوگ کہتے ہیں جی اس طرح کی باتوں کے فائدے کیا ہیں جی، قیامت دن پوچھا جائے گا، اور سر پوچھا کیوں نہیں جائے گا؟ ایمان کی بنیاد ہی یہ ہے، آپ کی جنت دوزخ کا فیصلہ اس کے اوپر ہونے والا ہے۔ فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں 2 موقوفاً روایتیں ہیں سیدنا علی سے صحیح سند کے ساتھ، 952 نمبر اور 964 نمبر ہمارے پاس جو PDF موجود ہے۔ سیدنا علی کہتے ہیں کہ میری وجہ سے 2 فرقے گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے، ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے، اور میری وجہ سے 2 فرقے دوزخ میں چلے جائیں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی۔ محبت میں غلوف کرنے والے رافضی، اور دشمنی میں غلوف کرنے والے ناسبی۔ کیوں جی شہزاد بھائی؟ اللہ معافی دے، آپا اہل سنت اندر ہی کسے ہوئے، ٹھیک ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو لیکن اللہ کے فضل سے یہ پلیٹ فارم جو ہے وہ سنی شیعہ کی تفریق سے بالا تر ہو کر کتاب و سنت کے منہج پہ ہے، الحمدللہ۔ کیوں؟ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب۔ یہ کہنا ضروری ہے، اس لیے کہ علماء جب یہ سچائیاں سنتے ہیں نا تو انہوں نے گالیاں ڈیوائز کی ہوئی ہیں کہ کسی کے اوپر کوئی فتویٰ لگا دو، کسی پہ کوئی نہ میں نال جناب ویکسینیشن کرنا کہ بھائی یہ باتیں اہل سنت کی کتابوں میں ہیں، جو فتوے میرے پہ لگنے ہیں وہ ان اماموں پہ لگاؤ، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو پتہ چلا اماموں کے جانشین وہ نہیں ہیں جن کی شوکیسوں میں کتابیں پڑھی ہوئی ہیں،
بلکہ وہ ہیں جو یہ پڑھتے بھی ہیں, یہ پڑھی نہیں ہوئی پڑھی ہوئی بھی ہیں الحمدللہ. لو جی پھر پہلی مثال, یہ جو میں نے جامعہ ترمذی سے حدیث پیش کی تھی, دو انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3734 اور 3735 زید ابن ارقم سے, کہ پہلا شخص جو مسلمان ہوا وہ علی ابن ابی طالب ہے, اور پہلا شخص جس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی وہ بھی علی ابن ابی طالب ہے. آپ حیران ہوں گے کہ یہ ناسبیت اس زمانے میں بھی کس طرح گھس چکی تھی. یہ ترمذی میرے ہاتھوں میں ہے, اوریجنل جے پی جی آپ کو لگا دیں گے, اس میں ذرا دیکھیں. یہ حدیث اتنی سادہ نہیں ہے. یہ 3735 نمبر جو حدیث ہے نا اور 3734 یہ کٹھی ہیں. 3734 میں جب یہ حدیث ابن عباس کہتے ہیں نا کہ سب سے پہلا شخص جس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی وہ علی ہے, اس کے اوپر آگے کومنٹس ہیں امام ترمذی کے. وہ کہتے ہیں بعض محدثین کا کہنا ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ابو بکر ہیں. حضرت علی 8 برس کی عمر میں مسلمان ہوئے, اور عورتوں میں سب سے پہلے حضرت ختیجہ لائیں ایمان. اوپر لکھ رہے ہیں صحابی کا قول اور آگے لکھ رہے ہیں بعض بابوں نے فرما دیا ہے. یہ دیکھ لیا آپ نے. ویسے تو کہتے ہیں صحابہ سے تابعین کے اقوال ٹکرا جائیں تو آپ صحابی کو لیں گے. ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ پہلا شخص جس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی وہ حضرت علی ہیں, اور آگے امام ترمذی کا لکھ رہے ہیں لیکن بزرگ فرماتے ہیں, حضرات فرماتے ہیں کہ پہلا شخص جو ایمان لایا وہ حضرت ابو بکر ہیں مردوں میں سے, اور حضرت علی جو ہیں وہ بچے تھے, اور حضرت ختیجہ جو ہیں وہ عورتوں میں لائی. فرقہ وارانہ جو بیماری ہے, چاہے پرانے بابوں میں ہو یا نئے بابوں میں, چاہے سلف میں ہو یا خلف میں, فرقہ واریت تو فرقہ واریت ہے. اور جو اگلی حدیث ہے ترمذی کی 3735, اس میں آپ دیکھیں کتنی خطرناک بات آ رہی ہے. زید بن ارقم کہتے ہیں پہلا شخص جو ایمان لایا وہ علی ہے. عمر بن مرہ تابعی کہتے ہیں جب میں نے یہ بات ابراہیم نخعی تابعی کے سامنے کی کہ زید بن ارقم صحابی نے مجھے بتایا ہے کہ پہلا شخص جو ایمان لایا وہ حضرت علی ہیں, تو ابراہیم نخعی تابعی ہے, اور تابعی بھی جونیئر تابعی ہے, سینئر تابعین میں بھی نہیں آتا. وہ فوراً کہتا ہے, عمر کہتے ہیں کہ ابراہیم نخعی نے میری اس بات کا انکار کر دیا اور کہا نہیں, سب سے پہلے تو ابو بکر ایمان لائے تھے. اور تنوں کوئی پوچھے تو ابو بکر کا زمانہ پایا, تو عمر کا بھی زمانہ پایا. اور آپ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آل امیہ میں کس قدر بغض اہل بیت انہوں نے گھول دیا تھا, کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے میں نے زید ابن ارقم صحابی سے جو شروع میں اسلام لانے والا شخص ہے اس سے میں نے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں حضرت علی سب سے پہلے ایمان لے کے, اور ایک تابعی جس نے زمانہ بھی نہیں پایا ہوا وہ کہہ رہا ہے نہیں, تو دلیل لے کے. دلیل کوئی نہیں, دلیل یہ ہے کہ سر میرا فرقہ وہ تیرا فرقہ وہ. تو یہ پہلی مثال ہے. اب چونکہ یہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی تھی نا تو اس لیے مجھے اس کی وجہ سے خیال آیا کہ میں پھر ایک مثال نہ پیش کروں, میں حق یار کے اوپر 4 مثالیں اس نسبت سے پیش کروں علیہم السلام, تاکہ پتہ چلے کہ خلفائے راشدین کے صحیح شیعہ ہم ہیں. آپ تو صرف چند فرقوں کے بزرگوں کے شیعہ ہیں نا, ہم چاروں خلفاء کا دفاع کرنے والے الحمدللہ. یہ پہلی مثال تو آپ نے سن لی نا, اور آپ دیکھ لیں صحابی کا انکار کرنے کے اوپر آمادہ ہو گیا ایک بندہ صرف اس وجہ سے, وہ فرقہ واریت کی وجہ سے. دوسری مثال سنیں. یہ پہلی مثال میں تو انہوں نے ٹوٹکا گھاڑ لیا نا کہ جی ہم کہہ دیتے ہیں مردوں میں ابو بکر, بچوں میں علی, عورتوں میں ختیجہ, اور آزاد کردہ غلاموں میں زید ابن حارثہ. ادھر تو کہانی کرا لی انہوں نے, وہ کہانی بھی پڑھی گئی ہے کہ وہ کہانی سی, میں نے ثابت کر دیا. اب یہ جو دوسری مثال ہے نا یہ تو ہے ہی بالکل جعلی ہے, اور یہ آپ کے وہ جو لال رومال والے بھائی ہیں نا وہ بھی بیان کرتے ہیں, اور بڑی ڈٹائی کے ساتھ جھوٹی حدیثیں. چلو ضعیف ہونا ہم مان بھی لیں کہ بھی کسی لیول تک کوئی بیچارے کو کوئی غلطی لگ گئی ہے. ضعیف جداً, انتہائی ضعیف, اور موضوع روایتیں وہ بیان کرتے ہیں, اور جو صحیح مسلم میں حدیث ہے وہ بیان نہیں کرتے. اور یہ ہر سنیوں کے بچے کو رٹا دی گئی ہے. آپ بچپن سے سن رہے ہیں. یہ 2 حدیثیں, یہ 2 حدیثیں مشکات المصابیح کے اندر موجود ہیں جو یہاں پڑھی ہوئی نہیں ہے, پڑھی ہوئی ہے. اور اس پہ شیخ زبیلی زئی اور شیخ البانی دونوں نے سے کہا یہ جھوٹی روایتیں ہیں. میں آپ کو روایت بھی بتا دیتا ہوں. پہلی روایت ہے 6068, یہ بڑی مشہور ہے, تو سارے پتہ ہوئے گی, تسی بھی سارے ساڑھے نال دے ہو نا. سیدہ عائشہ کہتی ہیں چاندنی رات تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا. اچانک میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں عمر کی. تو میں نے عرض کیا ابو بکر کی نیکیاں کہاں گئیں؟
تو آپ نے فرمایا عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی نیکیوں کے مقابلے میں ایک نیکی کے برابر ہیں. یہ ہم سن کے کہتے تھے سبحان اللہ. جھوٹ. نیچے لکھا شیخ زبیر صاحب نے اسنادہ موضوع، گھڑی ہوئی روایت ہے. اور یہ زبیر علی زئی نے نہیں لکھا. یہ پہلی تو بات ہے کہ یہ روایت جو ہے وہ رزین کتاب میں ہے جس کی تو سندی کوئی نہیں موجود ہے. پھر بھی انہوں نے کہا اس کتاب کو بھی چھوڑ دیں. تاریخ بغداد، خطیب بغدادی کی ایک تاریخ کی کتاب ہے، اس میں موجود ہے. اس میں ابن محمد نام کا ایک کذاب راوی ہے، اور اس کے علاوہ اسماعیل نام کا راوی ہے جو موضوع حدیثیں بیان کرتا تھا. اور جس بندے نے یہ حدیث تاریخ بغداد میں لکھی ہے نا، خطیب بغدادی نے، 5ویں صدی ہجری میں بہت بڑے ایک مورخ گزرے ہیں، انہوں نے بھی لکھا ہے حدیث موضوع ہے یہ. وہ کہتے ہیں ہماری بھی حدیث لکھی ہوئی ہے. آگے کے لکھا ہوا ہے جعلی ہے. یہ نہیں پڑھ دے. حدیث تو حدیث ہوتی ہے، اصلی ہو یا جعلی. ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے، اصلی ہو جعلی. بھائی حدیث نہیں ہوتی. بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. جس نے میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جو میں نے بیان نہیں کی، وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. حدیث کا معاملہ بہت سینسٹیو ہے. اے کہانی سی جے مشکات ہی میں ایک دوسری کہانی بھی ہے، وہ بھی سنیں. وہ بھی آپ کو بچپن سے پڑھائی گئی ہے. مشکات میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6034 کہ حضرت عمر کہا کرتے تھے جب ابو بکر کا تذکرہ ہوتا تو وہ رو پڑتے اور کہتے میں چاہتا ہوں کہ میرے سارے عمل لے لیے جائیں اور غار ثور کی ایک رات کی نیکی مجھے مل جائے حضرت ابو بکر کی میری پوری زندگی. جھوٹی روایت، گڑی ہوئی. اندازہ کریں سر، ضعیف بھی نہیں، ضعیف جداً. لکھتے ہیں یہ امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں لکھی ہے. اس میں فرات بن صائب جو ہے وہ متروک راوی ہے. یہ سب سے بڑی جرح ہوتی ہے کسی راوی کے اوپر. متروک وہ ہوتا ہے جس کی حدیثیں ترک کر دی گئی ہوں کہ یہ اتنا بڑا جھوٹا ہے کہ اس کی کوئی حدیث نہیں لینی. گھڑی ہوئی روایت ہے. سر اس کے اوپر تو آپ اللہ اکبر استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں نا، اس سے بڑا استغفر اللہ یہ ہے کہ یہ تو تھی جعلی روایتیں جو آپ کے بچوں کو اور مجھے بچپن سے پڑھائی گئیں. اور جو صحیح حدیث تھی مسلم شریف کے اندر، کدھر ہے؟ مسلم شریف، موضوعات شریف نہیں، مسلم شریف. صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6222 سیدنا علی کے فضائل کے چیپٹر میں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے موقع پر فتح نہیں ہو رہی تھی، اور پوری ڈیٹیل آپ کو المستدرک للحاکم میں ملے گی کہ پہلے حضرت ابو بکر کو بھیجا نبی علیہ السلام نے، لشکر کو شکست ہو گئی. پھر حضرت عمر لشکر لے کے گئے، شکست ہو گئی. 10 سے 14 دن گزر گئے، فتح نہیں ہو رہی تھی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا صحیح مسلم 6222، یہ آگے الفاظ شروع ہو رہے ہیں، کل میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں. یہ اس سے بڑی بات. ویسے تو عاشق رسول سارے ہی بنے ہوئے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے. تو صحابہ کہتے ہیں ہم پوری رات اس فکر میں سوئے نہیں ہیں کہ یہ خوش نصیب کون ہے. ہر ایک دعا کر رہا ہے یا اللہ میں ہی ہوں. اور ابو ہریرہ کہتے ہیں حضرت عمر مجھے اکثر کہا کرتے تھے کہ یہ پہلا موقع تھا کہ مجھے بھی خواہش ہوئی کہ نبی علیہ السلام وہ جھنڈا میرے ہاتھ میں دیں. مجھے کبھی حکمرانی کی تمنا نہیں تھی، لیکن یہ اعزاز ہی بہت بڑا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. سیدنا عمر کہتے ہیں لیکن نبی علیہ السلام نے صبح مجھے نہیں بلایا، علی ابن ابی طالب کو بلایا، مجھے علی پر رشک رہے گا. یہ روایت تھی مسلم کی. یہ کسی سنی عالم کو بھی پتا ہے. میں آن ویڈیو کہہ رہا ہوں میرے سے پہلے آج تک کسی سنی نے اپنی کتاب میں لکھی ہو ٹاپک بنا کے یا کبھی بیان کی ہو. تو سر مسلم شریف میں نے تو نہیں دریافت کی، بس آپ کے پاس پڑھی ہوئی تھی، میں نے پڑھی ہوئی ہے. یہ 6222 JPG بھی لگا دیں گے. پھر ہم پوچھیں گے کہ یہ آپ نے جعلی روایتیں تو لوگوں کو بتائیں جو مسلم شریف میں روایت تھی کہ حضرت عمر ابو بکر پہ رشک نہیں کرتے تھے، مولا علی پہ کرتے تھے. یہ نہیں بتایا آپ نے. کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے کہ آپ فرقہ وارانہ اس حصار کے اندر گھر چکے تھے. ہم نے کیوں بتا دیا؟ کیوں؟ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. دیکھیں نا لوگوں کو جب غصہ آتا ہے وہ گالیاں نکالتے ہیں. ہمیں غصہ آتا ہے تو ہم پیار محبت سے کہتے ہیں ایک دفعہ جھوم کے کہہ دو کہ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. ٹھیک ہوگا جی. یہ دوسری مثال ہو گئی. اب ذرا آپ سنیں جناب تیسری مثال. توبہ توبہ، یہ یقین کریں یہ بیان کرتے ہوئے میں کہاں پر ہوں کہ یہ اندازہ کریں کس لیول کا جرم محبت اہل بیت صحابہ کے زمانے میں بن چکا تھا.
تیسری مثال صحیح بخاری میں ہے 3706، لیکن ڈیٹیل جو ہے اس کی صحیح مسلم شریف میں ہے. انٹرنیشنل کے مطابق 6217. یہ مسلم شریف پڑھی ہوئی نہیں ہے، پڑھی ہوئی ہے، اس کا جے پی جی بھی اوریجنل لگا دیں گے. صحیح مسلم شریف میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق فضائل علی والے چیپٹر میں یہ پہلی حدیث ہے 6217. عامر بن سعد ابن ابی وقاص نے حدیث بیان کی ایک جگہ پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یعنی اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو مولا علی ہوتے. ایک حضرت عمر کے بارے میں بھی حسن درجے کی روایت ہے، وہ ترمذی میں ہے، اور یہ مسلم شریف میں مولا علی کے فضائل میں پہلی حدیث ہے اور بخاری میں بھی موجود ہے. مسلم میں کیا ہے 6217، یہ مسلم کا طریق پڑھ رہا ہوں. عامر بن سعد ابن ابی وقاص نے یہ حدیث کہیں بیان کر دی. اب دور تھا آل امیہ کا، حضرت معاویہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ان کو تو یہ باتیں ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ ممبروں پہ سب و شتم ہو رہا ہے اور ادھر علی کی نسبت وہ ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ. یہ چھوٹی نسبت تو نہیں ہے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. انہوں نے کہا وہ حضرت موسیٰ کو سپورٹیو ہارون تھے تو نبی الاسلام کے ساتھ اس لیول کے سپورٹیو مولا علی تھے. تو وہ سعید ابن مسیب تابعی، کتنا بڑا تابعی ہے یہ. اس نے جب حضرت سعد کے بیٹے سے یہ حدیث سنی نا تو اس نے کہا کہ میں تمہارے باپ سے خود جا کے حدیث سنتا ہوں. یہ ایویں تو نہیں کولو پہ ماردا تو، ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا جانور تو نہیں کہیں تو آج کے دور میں. ٹھیک ہے، یہ میں تنزیہ بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں جی، نہ مجھے سعودیہ سے ریال آتے ہیں نہ ایران سے، میں تو نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. اگر آج ہوتے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ابا جی کو پوچھ لو. سعید ابن مسیب آیا ہے پھر سعد ابن ابی وقاص کے پاس. سعد ابن ابی وقاص فوت ہوئے 56 ہجری میں، حضرت معاویہ کے دور حکومت میں. ان سے 4 سال پہلے فوت ہوئے ہیں. 60 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فوت ہوئے ہیں. یعنی یہ یزید کا زمانہ نہیں ہے، حضرت معاویہ کا زمانہ ہے. میں یہ بتا رہا ہوں ساتھ ساتھ کہ یہ نون لیگ کا دور ہے یا پی ٹی آئی کا دور ہے یا پیپلز پارٹی کا دور ہے، یہ آپ کو بتا رہے ہیں، یہ کلیئر ہونا چاہیے. اچھا جی، بہرحال میں ان ادوار کو پھر بھی ان دور سے بہتر سمجھتا ہوں، کیونکہ آج کل تو یہ کام نہیں ہو رہے کہ ممبروں پہ حضرت علی پہ لعنت ہو رہی ہو آفیشلی گورنمنٹ لیول کے اوپر. انڈیویجولی کو بکواس کر دے ولادہ بات ہے. تو وہ اب آئے سعد ابن ابی وقاص کے پاس اور کہا جی حضرت اس طرح آپ کا بیٹا حدیث بیان کرتا ہے، کیا آپ نے نبی علیہ السلام سے یہ حدیث سنی ہے؟ تو سعد ابن ابی وقاص جو عشرہ مبشرہ 10 صحابہ میں سے ہیں، نبی علیہ السلام کے ماموں لگتے ہیں رشتے میں، اور مولا علی کا قول ہے بخاری اور مسلم میں نے سعد ابن ابی وقاص کے علاوہ کسی شخص کے لیے حضور کی زبان سے نہیں سنا کہ میرے ماں باپ تیرے پہ قربان، اے سعد تیر چلا احد کے موقع پر. حضور نے کہا میرے ماں باپ قربان. اس شخص سے ایک تابعی آ کے پوچھ رہا ہے کہ کیا آپ نے رسول اللہ سے یہ سنا ہے کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ؟ تو حضرت سعد کہہ رہے ہیں ہاں میں نے خود سنا ہے. تو اب تسلی ہو جانی چاہیے نا. لیکن نہ سر، آل امیہ نے جو زہر گھولا ہوا تھا، ممبروں پہ صبح شام لعنت ہو رہی تھی، علی پر لعنت، علی سے محبت کرنے والوں پر لعنت. تو سر سعید ابن مسیب بھی لڑکھڑا گیا، اس کو صحابی پہ یقین ہی نہیں آ رہا. اچھا، وہ پھر دوبارہ پوچھتا ہے کہ سعد کیا واقعی سنی ہے حدیث؟ اون سعد ابن ابی وقاص نو آ گیا غصہ. انہوں نے نا یوں اپنی دونوں انگلیاں اٹھائیں گے. مسلم شریف ہے سر، یہ موضوعات شریف نہیں ہے، مسلم 6217 اپنے کانوں پہ رکھی اور کہا میرے کان بہرے ہو جائیں اگر میں نے خود نبی علیہ السلام سے یہ بات نہ سنی ہو کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر اس کے بعد میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ آپ نے دیکھا. اور سر ہماری ویڈیوز آپ کہہ رہے ہیں لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی، اور سر تابعین کو حدیثیں نہیں تھی ہضم ہوتی، اور عام تابعی نہیں. ابراہیم نخعی کو چھوٹا بندہ ہے یار، سعید ابن مسیب کو چھوٹا بندہ ہے. آپ کے علماء اور آپ کے بزرگ بابے پرانے امام بھی، ان کی کیا اوقات ہے سعید ابن مسیب اور ابراہیم نخعی کے مقابلے پہ، جب ان کو اتنے بڑے بڑے مغالطے لگے ہوئے ہیں اور آل امیہ کی وجہ سے اتنے بڑے دھوکے دیے گئے ہیں. تو سر ان کی کیا حیثیت ہے؟ اور آپ کے جو یہ زر خرید مولوی جو بیچارے ویڈیوز ریکارڈ کروا رہے ہیں، ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ان کے بڑے بزرگوں کی کوئی حیثیت نہیں، بڑے اماموں کی، جبکہ تابعین کو اتنا بڑا دھوکہ دے دیا گیا. تو یہ میرے بھائیو یہ تلخ حقیقت ہے. اب وہ حدیث بھی آپ سن لیں کہ آل مروان آل امیہ مولا علی پر لعنت کرتے تھے. صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق
6229 بخاری میں بھی ہے لیکن وہ کنٹرولڈ الفاظ کے ساتھ ہے. بخاری کا نمبر ہے 3703. امام بخاری ذرا ایک شریف النفس آدمی تھے, وہ بٹوین دا ورڈز بات کرتے تھے. وہ صرف اتنا کہتے ہیں کہ سال ابن سعد السعدی کو بلایا گیا ممبر پہ کہ حضرت علی کے بارے میں کہو. کہ کہو؟ امام بخاری نے کہا رہن دو نا, سمجھ جاؤ نا. لیکن امام مسلم نے کہا نہ میں وہابی, نہ میں وہابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو امام مسلم نے کہا میں تو علمی کتابی بندہ ہوں. 6229 امام مسلم نے نقل کیا کہ سال ابن سعد السعدی کو بلایا گیا آل مروان میں سے, گورنر مدینہ, یہ سارے آل امیہ, حضرت معاویہ کے گورنر مروان بن حکم اور اس کی اولاد, اور کہا کہ حضرت علی پر آ کر سب و شتم کرو. یہ کہتے ہیں سب کا مطلب تنقید ہے. نا سر, مسلم شریف 6229 موضوعات شریف نہیں, مسلم شریف. تو وہ کہتے ہیں میں معاذ اللہ میں کیوں علی ابن ابی طالب پر لعنت کروں. سال ابن سعد السعدی سابقون الاولون میں سے تھے, شروع کے مسلمانوں میں سے, اور ان کے بارے میں بخاری مسلم میں وہ حدیث بھی ہے کہ یہ آل امیہ کے دور میں نا جب حج کے موقع پہ لوگ ان کو یہ بوڑھے بوڑھے صحابہ کو تلاش کرتے تھے نا, آ کے جڑے بالکل ایج تو رہ گئے سن, یعنی جو تابعین ہیں وہ تو کہتے ہیں 50 سال پہلے ہوندے تھے, اسی بھی صحابی ہوندے. تو وہ پھر بوڑھے صحابہ کو تلاش کر کے ان سے باتیں سنا کرتے تھے. تو سال ابن سعد السعدی پھر ان کو بتایا کرتے تھے بخاری مسلم میں کہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں غزوہ احد کے موقع پر کس نے حضور کا زخم دھویا تھا اور کس نے مرہم پٹی کی تھی. علی ابن ابی طالب پانی ڈالتے تھے اور سیدہ فاطمہ دھوتی تھیں, اور جب خون نہیں رکتا تھا تو انہوں نے ایک کاٹن کے کپڑے کی راکھ جلا کے ادھر رکھ دی. یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی یہ قسمیں اٹھا اٹھا کے یہ باتیں کیوں کرتے تھے. کیوں؟ اس زمانے میں آل امیہ لعنت کر رہے تھے تو وہ حضرت علی کے فضائل سناتے تھے. زید ابن ارقم کے بارے میں مسلم شریف میں جو آتا ہے, وہ آخر میں حدیثیں آئیں گی غدیر خم کی, ان کو لوگ کہتے ہیں جی آپ تو بڑا عرصہ آپ کا حضور کے ساتھ گزرا ہے, آپ تو چند بچے کھچے بزرگوں میں سے ہیں, بزرگان دین میں سے ہیں, بتائیں حضور سے ہم نے کیا سنا. ان کا مجھے زیادہ باتیں تو یاد نہیں, غدیر خم یاد ہے, قرآن اور اہل بیت. پھر وہ پوری حدیث بیان کرتے ہیں. غدیر خم پہ لاکھوں لوگوں نے میرا کلپ دیکھا ہے. آپ یوٹیوب پہ غدیر خم لکھے نا تو انجینئر صاحب سامنے آ جائیں گے, کیا حکم ہے میرے آقا, جن کٹا توڑا, تو وہ جن کٹیا ہے. یہ سال ابن سعد السعدی کو انہوں نے کہا چلو تم یہ نہیں کہتے نا علی پر لعنت, تم کہہ دو ابو تراب پہ اللہ کی لعنت, لعن اللہ ابا تراب نعوذ باللہ. یہ الفاظ ہیں مسلم 6229 غدیر خم سے اگلی والی حدیث میں. تو بخاری کے الفاظ ہیں کہ حضرت سال ابن سعد السعدی نے کہکا لگایا, اوے انہوں نے کہا کہکا لگا کے انہوں نے کہا تم ابو تراب تحقیر سے کہہ رہے ہو. ابو تراب کا مطلب کیا ہے؟ مٹی والا. اور یہ آل امیہ ابو تراب ان کی محبت میں نہیں کہتے تھے. آل امیہ جب ابو تراب کہہ رہے ہو نا مطلب ہے تحقیر کر رہے ہیں. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے, وہ محبت سے نہیں کہتے تھے. مٹی والا جس طرح یہاں بھی کہتے ہیں مٹی میں. حالانکہ حضرت علی کی کنیت تھی ابو الحسن. تو سال نے ایک کہکا لگایا, انہوں نے کہا ہاں تم کہہ رہے ہو کہ ابو تراب میں کہہ دوں, اور یہ بڑا تحقیر سے. اوے مولا علی تو سب سے زیادہ اس نام سے خوش ہوا کرتے تھے. پھر ذرا ان کا پارا نیچے آیا, انہوں نے کہا یہ ابو تراب پھر نام کیسے پڑ گیا, سانو تو بچپن تو وہی پڑھایا گیا کہ یہ نیوا کرنا ہے علی نو, تو کہہ رہے ہیں علی خوش ہوتا سی اس طرح کی گلاں سن کے. ان کا میں تمہیں بتاتا ہوں, ایک دفعہ سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کی آپس میں چپکلش ہوئی میاں بیوی کے ناطے. سیدنا علی ناراض ہو کے گھر سے چلے گئے, نبی علیہ السلام تشریف لائے, کہا تیرے چچا کا لڑکا کدھر ہے؟ کہا یا رسول اللہ ناراض ہو کے چلے گئے. آپ نے بندے دوڑائے, دیکھو علی کہاں ہے. یہ نہیں کہا علی کو بلا کے لاؤ. لوگوں نے آگے بتایا مسجد نبوی میں لیٹے ہوئے مٹی پہ. علی نے کدھر جانا تھا سر؟ مسجد میں. درویش آدمی. نبی علیہ السلام خود تشریف لے گئے, اپنے مبارک ہاتھوں سے مٹی جھاڑی اور کہا اٹھ ابو تراب, اٹھ ابو تراب, اے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ. سیدنا علی اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے اپنی کنیت ابو تراب رکھ لی, ابو الحسن بھول گئے. تو انہوں نے کہا تم کہہ رہے ہو ابو تراب تحقیر سے, مولا علی کے سامنے کو ابو تراب کے, وہ تو خوش ہوں گے. ٹھیک ہے, جیسے بخاری میں آتا ہے ابو جہل کہتا تھا یار ہم محمد کہتے ہیں تو محمد کا تو مطلب ہے جس کی حمد کی جائے, تعریف والا, تو ہم اس کا نام مزمم رکھ دیتے ہیں. تو نبی علیہ السلام تک بات پہنچی, آپ نے فرمایا تو مزمم کو کہتے ہیں, میں تو محمد ہوں, میں تو مزمم نہیں ہوں. تو یہ آل امیہ ابو تراب کہتے تھے حضرت علی کو نیچا کرنے کے لیے. حضرت علی کہتے تھے ہاں میں تو ابو تراب ہوں, یہ میرا نام تو نبی علیہ السلام نے ابو تراب رکھا ہوا ہے. جیسے حضرت ابو ہریرہ بلیوں والا نبی علیہ السلام نے رکھ دیا تھا نا, عبد الرحمن نام تھا ان کا. تو
باقی تفصیلات کے لیے آپ 5B میرا ریسرچ پیپر پڑھیں، وہ اینڈ پہ میں تعارف کرواؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ باقی اسی کو سپورٹیو ایک روایت میں آپ کو بتا دوں، وہ مسلم شریف میں ہے، صحیح مسلم شریف، موضوعات شریف نہیں، 6220 صحیح مسلم میں، سیم وہی راوی ہیں سعد ابن ابی وقاص، ان کو حضرت معاویہ حکم دیتے ہیں، امر معاویہ الفاظ ہیں، حکم دیتے ہیں۔ آگے ہمارے سارے بیچارے تشریح کرنے والے نبی سمیت کہتے ہیں پتہ نہیں کس چیز کا حکم دیا تھا، سر اسی چیز کا حکم دیا تھا جس کا بعد میں وہ انکار کر رہے تھے، ایڈے بولے ہو تسی، روٹی مورا کھانے ہیں نا سارے۔ امر معاویہ، معاویہ نے حکم دیا اور پھر کہا کہ تمہیں کیا چیز مانے ہے کہ تم علی ابن ابی طالب پر سب نہیں کرتے، تو آگے الفاظ ہیں میں کبھی بھی علی پر سب نہیں کروں گا، تو حکم پھر اسی چیز کا دیا جا رہا تھا۔ اور سب کا مطلب تنقید نہیں سر، نا، صحیح مسلم 6229 سب کا ترجمہ آیا ہوا ہے۔ آل مروان کیا کہتے تھے؟ لعن اللہ ابا التراب، نعوذ باللہ، لعنت بھیجتے تھے۔ باقی پھر سعد ابن وقاص نے کہا معاویہ میں نے 3 باتیں ایسی سنی ہیں علی کے بارے میں، مجھے ایک بھی مل جاتی۔ کون کہہ رہے؟ سعد۔ اور سر آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں، سعد ابن ابی وقاص اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے علی کے مقابلے پہ، اور آپ بعد کے لوگوں کو جو ہے وہ برابر ہے، دونوں سے ابھی خیر ہی ہے، دونوں ہی بھائی بھائی ہیں۔ اور سر بھائی بھائی تو سعد نہیں اپنے آپ کو کہنے کے لیے تیار، وہ کہہ رہے ہیں 3 باتیں علی کو ایسی ملی ہیں، مجھے ایک بھی مل جاتی نا تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر تھا، دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے بڑھ کے مجھے محبوب تھا۔ سن معاویہ، پہلی فضیلت یہ وہی سنائی کہ نبی علیہ السلام نے تبوک کے موقع پر فرمایا تھا، جب پہلا اور آخری موقع تھا کہ مولا علی حضور کے ساتھ نہیں جا رہے تھے، مدینہ شریف پہ چھوڑ کے جا رہے تھے، حضرت علی رو پڑے، یا رسول اللہ آپ کے ساتھ جانا ہے۔ فرمایا علی تو اس پہ خوش نہیں ہے، تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ جیسے ہارون علیہ السلام کو امت پر چھوڑ کے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام طور پر، اور میں تبوک پہ جا رہا ہوں۔ آپ ذرا لیول دیکھیں، آپ تو میں تو یہ بات کرتے ہیں نا حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غجار غار کہتے ہیں، لیکن یہاں ذرا آپ لیول دیکھیں۔ ہم تو سب کا احترام کرتے ہیں، لیکن سیدنا علی کا جو ایک ورث تھی وہ آپ دیکھیں۔ دوسرا موقع معاویہ سن، غزوہ خیبر کے موقع پر جب فتح نہیں ہو رہی تھی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ ہم رات کو سوئے نہیں کہ کون خوش نصیب ہوگا، صبح نبی علیہ السلام نے بلا کر علی بن ابی طالب کو جھنڈا دیا، آشوب چشم تھا، مبارک لعاب لگایا آنکھوں میں، فتح کی دعا کی، مبارک ہاتھوں سے زرہ باندھی، فتح ہوگی۔ اسی پہ وہ مسلم کے الفاظ ہیں 6222 کہ سیدنا عمر کہتے ہیں میں پوری زندگی رشک کروں گا کہ علی کو جھنڈا ملا، مجھے نہیں ملا۔ اور معاویہ سن، تیسری فضیلت یہ کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی، قرآن میں ہے نا سورہ ال عمران کی 61 نمبر آیت میں کہ تم بھی اپنے بچوں کو لے آؤ، اپنی عورتوں کو، خود بھی آ جاؤ، ہم بھی آ جاتے ہیں، اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں۔ وہ تو پھر بھاگے نجران کے عیسائی، ورنہ تو یرموک وہیں پہ ہو جانی تھی، ختم ہو جانا تھا سب کچھ۔ تو نبی علیہ السلام سیدنا حسن حسین اور مولا علی کو ساتھ لے کر گئے اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے۔ یہ 3 موقع، اور باقی روایتوں میں ایک چوتھا موقع بھی آتا ہے غدیر خم والا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ سعد ابن ابی وقاص نے وہ چوتھی فضیلت بھی ذکر کی اور کہا معاویہ مجھے تو ایک بھی مل جائے تو میں اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھوں گا، چاہے جائے کہ مولا علی کے اوپر میں سب و شتم کروں۔ اور یہ کہتے ہیں نہیں وہ تو پوچھ رہے تھے کہ جی یہ باقی لوگ کرتے ہیں، آپ کیوں نہیں کرتے ہیں، مجھے کچھ فضائل سنائیں۔ یہ باقی لوگ جو کر رہے تھے وہ کس کی حکومت میں، کس کی، وہ کہتے ہیں جی وہ خود نہیں کرتے تھے، ان کے نیچے والے لوگ کرتے تھے۔ سر یہ نیچے والے لوگ جو ہیں کس کے کہنے کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں؟ بڑوں کی شے ہوتی ہے تو نیچے والے کر رہے ہوتے ہیں نا، ورنہ بڑے رکوا نہیں سکتے۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں وہ ویسے فضائل سننا چاہتے تھے۔ فضائل سننے کا یہ طریقہ ہے کہ تجھے حکم دیا اور پھر پوچھا تجھے کون سی چیز مانے کہ تو نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ یہ خود سے ہی نا وہ امام نبوی اور باقی لوگ نا رنگ بھرتے ہیں، اور پھر وہ لکھتے بھی ہیں کہ ہم پر واجب ہے کہ ہم اس طرح کی حدیثوں کی تعویل کریں، توڑیں ان کو حدیثوں کو، ٹھیک ہے۔ یہ ہم پہ فرقے ہونے کی وجہ سے واجب ہے۔ حدیث خود اپنی حفاظت کرتی ہے۔ اسی کا ایک طریق سنن نسائی الکبریٰ میں ہے 8439 خصائص علی والے چیپٹر میں، اس میں آگے الفاظ ہیں کہ حضرت سعد کا بیٹا کہتا ہے جب معاویہ نے یہ باتیں سعد سے سنی تو جتنے دن مدینہ شریف رہے ایک کلمہ حضرت علی کے خلاف نہیں نکالا، اتنے ڈر گئے کہ میں اب سعد کے سامنے نا حضرت علی کی برائی کروں۔ تو یہ پتہ چل گیا وہ فضائل نہیں سن رہے تھے، وہ کسی اور چکر میں تھے۔ وہ کس چکر میں تھے وہ انشاءاللہ 5B ریسرچ پیپر کا تعارف
انشاءاللہ اینڈ پہ آپ کو نا اس کا تعارف کروائیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ آخری مثال، چوتھی مثال، غدیر خم کی حدیث، وہ بھی آپ نے صرف تھوڑی سی سنی ہے نا، اس میں بھی یہ آل امیہ کی کارستانیاں موجود ہیں۔ چوتھی مثال ہے غدیر خم کی، صحیح مسلم میں 4 طرق ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225 سے 6228 تک، یہ مسلم شریف میں، جے پی جی ہم اٹیچ کر دیں گے۔ 2 طریق میں ایڈریس کروں گا، 6225 اور 6228۔ مشہور حدیث ہم نے اپنا منج پہ بھی لکھی ہے، نبی علیہ السلام نے مکے سے مدینے آتے ہوئے حجۃ الوداع کے موقع پر 18 ذوالحجہ کو خم نامی گاؤں میں پانی کے لیے پڑاؤ کیا اور اپنی وفات سے 2.5 مہینے پہلے ایک خطبہ دیا، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ ہے، جو اس کو پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ پکڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو میں پکڑ کے ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی پڑھ رہا ہوں اور پھر یا علی مدد بھی کہہ رہا ہوں، نہ، مولا علی کا شیعہ وہ ہوگا جو اللہ کو پکارے گا، مولا علی بھی اللہ کو پکارتے تھے، مولا علی کا شیعہ بھی وہ ہوگا جو اللہ کو پکارے، پولیٹیکل ٹرم میں شیعہ۔ اور پھر زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ترغیب دلاتے رہے، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب۔ یہ وہی زید ابن ارقم ہے جو کہتے ہیں کہ پہلا شخص جو مسلمان ہوا وہ علی بن ابی طالب ہے۔ پھر فرمایا دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ 3 دفعہ یہ بات کی نا جب، تو وہ جو تابعین اتنے شوق سے حدیث سننے آئے ہوئے تھے، آئے تو بڑے شوق نال سن، انہوں نے کہا یہ کیا پہ ہوندا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ دور تھا آل امیہ کا۔ پہلے تو آ کے وہ بڑی تمہید بناتے ہیں کہ جی زید آپ تو پرانے صحابہ میں سے ہیں، آپ تو بڑے الفاظ ہیں، آپ بڑے خوش نصیب ہیں، آپ نے تو حضور کی بڑی مجالس اٹینڈ کی ہوئی ہیں، بڑی نمازیں حضور کے پیچھے پڑھی ہوئی ہیں، ہمیں کچھ باتیں بتائیں نا جو آپ نے خود سنی ہو۔ تو ان کا میں بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے بس تھوڑی باتیں یاد ہیں، اگر میں زیادہ نہ بتا سکوں میری معذرت قبول کرو، میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، لیکن ایک بات مجھے یاد ہے غدیر خم کی حدیث۔ تو پھر وہ حدیث یہ بیان کرتے ہیں، جب وہ یہ کہتے ہیں نا کہ 3 دفعہ میں اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، تو ایک تابعی ہے حسین، یہ سین والا حسین نہیں، یہ سواد والا ہے، وہ کہتا ہے وَمَنْ أَهْلُ بَيْتِي یا زید أَلَيْسَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، کولو ہی سوال کولو ہی جواب، بڑے ترکھی ہو اللہ دے بندے ہو، ایک کیسا زہر کولے ہے۔ وہ کہتے ہیں زید یہ جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اللہ کا خوف دلاتا ہوں، وَمَنْ أَهْلُ بَيْتِي، یہ حضور کے اہل بیت کون ہے، أَلَيْسَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، کیا حضور کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں؟ ابھی تو زید نے بتایا ہی نہیں اہل بیت کون ہے، انہوں فوراً فکر پہ گئی اپنی سنیت دی کہ آپ یہ بار بار کہہ رہے ہیں اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، یہ اہل بیت کون ہے، کیا حضور کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں؟ تسی شیعہ تو نہیں ہوگے کدھرے، یہ وہ کہہ رہا تھا اصل میں آج کے دور میں۔ اور تابعی، یہ تمیز ہے بات کرنے کی صحابی کے ساتھ، آپ علم حاصل کرنے کے، آپ تو ویسے اپنے مولویوں کا بڑا ادب سکھاتے ہیں، یہ دیکھیں نا کیسا زہر آل امیہ نے گھورا ہے کہ ایک صحابی سے سوال کر کے کولو جواب ہی دے رہے ہیں، اس نے کبھی کہا ہے کہ میں حضور کی بیویوں کو اہل بیت نہیں مانتا ہوں، کولو ہی رزلٹ کاٹ لیا۔ زید اہل بیت کون ہے، کیا حضور کی بیویاں اہل بیت نہیں ہے؟ اس کے پیچھے جو زہر گھلا ہوا ہے نا وہ پھر انجینئر صاحب نے ایکسپلور کیا ہے نا، انجین نہیں کر کے۔ اگے سنو پھر زید ابن ارقم کیا کہتے ہیں، قال نساؤہ من اہل بیتی، انہوں نے کہا حضور کی بیویاں اہل بیت ہیں، ولیکن لیکن اہل بیتہ من حرم الصدقۃ بعدہ، اہل بیت اصل میں وہ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے حضور کی وفات کے بعد۔ قال ومن ہم، تو انہوں نے کہا یہ کون سے پھر اہل بیت ہیں؟ قال ہم آل علی و آل عقیل و آل جعفر و آل عباس، قال کل ہؤلاء حرم الصدقۃ، یہ وہ سارے ہیں جن پہ صدقہ حرام ہے۔ 4 کون؟ حضرت علی کی اولاد، عقیل کی اولاد، عباس کی اولاد اور جعفر کی اولاد۔ سر یہ تو بڑا کم کڑوا تھا طریق تھا، جو آخری طریق ہے نا 6228، اس میں ذرا سنیں، وہ کہتے فَقُلْنَا مَنْ أَهْلُ بَيْتِي،
ہم نے کہا کہ اہل بیت کون ہے؟ نساؤ، کیا حضور کی بیویوں کو ہی کہہ رہے ہو نا؟ کتنے شیعہ تو نہیں ہو گئے زید صاحب؟ کولوں ہی سوال کولوں ہی جواب. قال اللہ، انہوں نے کہا حضور کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں. یہ تو ایران کے ریال تو نہیں آتے تھے کہیں زید ابن ارقم کو، نعوذ باللہ. لا کہہ دیا. انہوں نے کہا بھائی وہ جنہوں نے منڈے وڈے گئے نے، حسن و حسین قتل ہوئے ہیں نا سر، انہی کے بارے میں اللہ کا خوف دلا رہے تھے نا. میرا تو کلپ آ چکا ہے امام حسن علیہ السلام کا قاتل کون، لاکھوں لوگوں نے دیکھ لیا ہے، سارے جے پی جی لگے ہوئے ہیں اوریجنل حدیث کی کتابوں کے. یہاں پہ زید ابن ارقم کہتے ہیں لا ویم اللہ ان المرأۃ تکون مع الرجل. ابھی بڑی سخت باتیں آ رہی ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم حضور کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں یہاں پر مراد. ویسے اہل بیت ہیں سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33، لیکن وہ اہل بیت جن کے بارے میں حضور کہہ رہے تھے میرے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس میں اول یہ لوگ نہیں ہیں. پھر آگے کتنے سخت الفاظ ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ان المرأۃ تکون مع الرجل عصر من الدہر. وہ کہتے ہیں کہ عورت کی کیا حالت ہوتی ہے، وہ تو ایک مرد کے ساتھ کچھ زمانہ گزارتی ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے ثم یطلقها، اس کے بعد وہ مرد اس کو طلاق دے دیتا ہے. فترجع الی ابیہا، پھر وہ اپنے باپ کے گھر واپس چلی جاتی ہے، وقومہا، اور اپنی قوم میں. وہ کہتے ہیں عورت تو کیسے اہل بیت ہو سکتی ہے؟ ایک مرد نے عورت کو رکھا پھر طلاق دے دی، وہ اپنے باپ کے پاس واپس چلی جاتی ہے، تو عورت تو اہل بیت ہو ہی نہیں سکتی کبھی بیوی. اہل بیتہ اصلہ، اصل میں اہل بیت کون ہے؟ وَأَثْبَتُهُ الَّذِينَ حُرِمُوا الصَّدْقَةَ بَعْدَهُ، اصل میں اہل بیت وہ ہیں جو حضور کے خونی رشتے کے لوگ ہیں، جن کے اوپر حرام ہے صدقہ، اور وہ ہیں آل علی، آل عقیل، آل عباس اور آل جعفر. کیونکہ خونی اور دودھ کا رشتہ تو آپ ختم نہیں کر سکتے، بیوی سے تو جب چاہیں توڑ سکتے ہیں. حالانکہ حضور نے کسی بیوی کو طلاق نہیں دی ہے، لیکن زید بن ارقم میرا خیال ہے وہ صحیح مسلم علمی کتابی تھے. اگر وہ وابی ہوتے یا بابی ہوتے تو کوئی اور بات کرتے. یہ جناب چوتھی مثال تھی کڑوی. آخر میں 2 لیکچرز اپنے کوٹ کروں گا. مسئلہ نمبر 101 ہے خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے، جس میں میں نے اہل تشیع کا مقدمہ اہل سنت کی عدالت میں پیش کیا. اور دوسرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 162A، مولا علی علیہ السلام کے 5 خطبات نہج البلاغہ سے ان کی روشنی میں خلافت راشدہ کے 30 سال، جس میں میں مولا علی کے 5 خطبات پیش کیے ہیں. سنیت کا مقدمہ اہل تشیع کی عدالت میں پیش کیا. یہ 2 لیکچر ضرور سنیں. اور سر ہمارا ایک ریسرچ پیپر بھی تو ہے نا، ٹھیک ہو گیا نا جی. یہ میرے بھائیوں میرا ریسرچ پیپر ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ. اکثر احادیث بخاری اور مسلم سے ہیں. 200 روایتیں میں نے جمع کی ہیں، اردو میں بھی، عربی میں بھی. پہلے عربی میں لکھا ہے، پھر اردو، پھر انگلش، پھر ہندی، فارسی اور بنگالی میں بھی کام ہو رہا ہے. PDF تو اویلیبل ہے فری ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک .com پہ. 72 کا ٹائٹل میں نے شہدائے کربلا کی نسبت سے لکھا، ورنہ حدیثیں اس میں کتنی ہیں؟ 200. مثلا 33 نمبر پہ غدیر خون کی حدیث کے 8 طرق میں نے جمع کیے ہیں، تو اس طرح 200 روایتیں ہیں. یہ میرے بھائیو جب آپ ریسرچ پیپر پڑھیں گے نا، مفت ڈاؤن لوڈ کریں اہل سنت پاک .com میں، بکس اینڈ ریسرچ پیپرز میں جائیں، اور اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حقائق کیا ہیں. خلفائے راشدین کون ہیں وہ پتہ چلے گا. شہادت عثمان کے جعلی اسباب نہیں، اصلی اسباب آل امیہ خود. اور یہ ایک عبداللہ ابن سبا نے مت مار دی تھی، میں نے بخاری مسلم سے بتایا اصل اسباب کیا تھے. جنگ جمل صفین نہروان پہ مولا علی کی حقانیت، اور صلح حسن اور اس کی شرائط، حضرت معاویہ کے دور ملوکیت، یزید کی ولی عہدی، اور اس کے بعد سیدنا حسین کی شہادت. یہ سب کچھ کور ہے، کامنٹس کے ساتھ نہیں، صرف حدیثیں ہیں. جھوٹی تاریخ آل امیہ اور آل عباس کی حکمرانوں کی لکھوائی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. یہ صحیح الاسناد احادیث ہیں الحمدللہ، اور دور حاضر کے بڑے بڑے محدثین کی تحکیم لگی ہوئی ہے. شیخ زبیر علیزئی، شیخ البانی، شیخ آرنوت، شیخ سلیم اسد، غلام مصطفیٰ ظہیر اور باقی محدثین کی تحکیم ہے. آپ اس کو فری ڈاک بھی اپنے گھر منگوا سکتے ہیں الحمدللہ. ہماری تو آج کل ایوریج ماشاءاللہ 70 کے قریب ڈاک روزانہ کی جا رہی ہے فری. ایک کاپی ہم فری دیتے ہیں. زیادہ منگوانی ہو تو نو پروفٹ نو لاس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، پھر ہم باقی اکیڈمی کے خرچے میں اپنے پیسے ڈال لیتے ہیں اس حوالے سے. یہ آپ ڈاک میں یہ اور باقی ریسرچ پیپر منگوانے کے لیے ہمارے عثمان بھائی سے رابطہ کریں. ان کا نمبر ہے 0321
59000162. ٹھیک ہے, باہر سے کریں گے تو +92 321 59000162 0321 لیکن کال کی ٹائمنگ ہے صبح 9 سے لے کر 12:30 تک. یہ آج کل کر لیں ذرا, پہلے آ گئی زور, اور شام کو عصر سے مغرب. اس کے علاوہ ان کو تنگ نہ کریں, ان کو ویسے موبائل بند بھی رکھتے ہیں یہ, تو اس کے علاوہ رابطہ نہ کریں, ان اوقات میں کریں. اپنا ٹیکسٹ بھیج دیں, انشاءاللہ آپ کے گھر ڈاک آ جائے گی. فون بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ ٹیکسٹ بھیج دیں, اور ان کے ٹیکسٹ کا انتظار نہ کریں گے, اوکے کا میسج کریں گے. ان کے موبائل میں جب میسج آ گیا تو انشاءاللہ پوری ذمہ داری سے کریں گے. ہوتا یہ ہے کہ ڈاک بھیجتے ہیں نا, تو کئی لوگوں نے پہلے ڈاک منگوانے کا ان کو ایکسپیرینس نہیں ہوتا, ان کے علاقے میں ڈاک آتی نہیں ہوتی, وہ صرف ڈاکخانے تک آتی ہے. تو آپ اپنے ڈاکخانے سے رابطہ کریں. جب بھی ایڈریس لکھیں, پورا نام, موبائل نمبر, ایڈریس اور پاس کسی فیمس جگہ کا لکھیں کہ اس کے قریب واقع ہے, تاکہ ڈاک پہنچے. ہم بڑی ذمہ داری سے بھیجتے ہیں, بعض کا 2 دفعہ بھی بھیجنی پڑتی ہے. عموماً 95% ڈاک صحیح پہنچ جاتی ہے, بعض کا لیٹ بھی ہو جاتی ہے, اور اس کی وجہ ہمارے ڈاک کا نظام ہے. بعض اوقات وہ یعنی حالانکہ ہم موبائل نمبر لکھتے ہیں کہ چلو یار آج کل تو موبائل اتنا سستا ہے, وہ ڈاکیا خود فون کر کے پوچھ لے کہ حضرت کہاں ہیں آپ, تو لیکن اتنی بھی زحمت گوارا نہیں لوگ کرتے. تو اس لیے جو لوگ گاؤں میں رہتے ہیں اور ان کی شہر میں واقفیت ہے, اور کوئی دکان شہر میں موجود ہے ان کے کسی دوست کی, تو بجائے اپنے گھر کا ایڈریس دینے کے نا وہ شہر ایریا کا ایڈریس دیا کریں. ہمیں بڑی تکلیف کاٹنی پڑ رہی ہے, اور یہاں پہ یعنی ہمارے 3-4 بھائی ہیں, ہمارے ابرار بھائی ہیں, ملک محمد علی بھائی ہیں, عثمان بھائی ہیں, یہ بڑی یعنی اور ندیم ریاض بھائی ہیں, یہ بڑی یعنی تکلیف کاٹ رہے ہوتے ہیں. پورا دن بیٹھ کے بیچارے ڈاکیں لکھتے رہتے ہیں, پھر وہ ویریفائی کرتے ہیں, بعض کا نہیں مل رہی ہے. میں اتنی ساری باتیں کر رہا ہوں, مجھے پتہ ہے یہ 5B کی وجہ سے وہ کتنے لوگ اس کے انتظار میں رہتے ہیں. تو اس لیے مہربانی کریں. باقی ریسرچ پیپرز بھی, اذکار کارڈ بھی فری آئیں گے, آپ رابطہ کر لیا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے, اور ہمیں معاف بھی کر دے, اور ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق کتاب فرما دے. ایک بار ذرا جھوم کے کہہ دینا, نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.